بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے. میں نے کہا بھئی عمل تو یہی ہے. کہہ رہے پاؤں کو سردی لگتی ہے. میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں. نیم گرم پانی لے لیں. اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں، زیتون کے تیل کی، تلوں کے تیل کی، سرسوں کے تیل کی، اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں، نالی میں، کہیں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں، بس پھینک دیں. کیوں؟ جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے. جو جادو، جو ظلمت، جو نحوست، جو غلاظت، جو خباثت، جو نجاست، وہ اس پانی میں دھل گئی ہے. تو اس پانی کو پھینک ہی دینا چاہیے، بس ختم. پانی پھینک دیں. اور پاؤں کو جو ہے آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اچھی طرح تیل لگا لیں. ویسے بھی ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں. جن کی نظر کمزور ہو، جن کا حافظہ کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، جن کی چیزیں بھول جاتی ہوں، اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو، ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈبوئیں 10 منٹ 15 منٹ ڈبو کے پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے جیسے بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے، تاکہ اس کے مسامات کھلیں. غور سے سمجھے گا. عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا. 10-15 منٹ پاؤں ڈبو دیں، پھر اس کو ملیں. کس میں؟ اسی برتن میں، ٹب میں، اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہے. اچھا ڈبونا ٹخنوں تک ہے، یہ شرط ہے. گٹے ٹخنے جو ہے اس تک ڈبونا ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے. اچھا اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح. ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں. ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں. اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی. آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے ہی لاجواب کام ہے. صبح کر لے یا کہاروں کا عمل، پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے. ایسا جسم رہے گا ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح. دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلے گا. 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا. اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ. اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی. اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں. پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں. پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک. خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا. بس ہلکی سی مالش کریں 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی. پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو،
दिमाग भी लाजवाब चाहते हैं, याददाश्त भी बेहतरीन चाहते हैं, मेमोरी भी जबरदस्त चाहते हैं, चेहरे का हुस्न जमाल भी चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ भी चाहते हैं, जिंदगी में सुकून चैन भी चाहते हैं। 10-15 मिनट पानी में पांव भिगो लें, चलो 10-15 मिनट पर या कहार भी साथ ही पढ़ते जाए। आम के आम गुठलियों के दाम हैं। अब देखिए, 2 फायदे मैंने इकट्ठे बता दिए, अब तो जरूर करेंगे ना। इंसान भी जिंदगी में जब भी ढलता है, कुमलाता है और कमजोर होता है, दिमाग, असाब, पट्टे, जिस्म, जहन, तबीयत और जहनी टेंशन, घबराहट या जहनी दबाव, तनाव, खिंचाव, उकताहट, झंझनाहट, जिसको आप साइंस की दुनिया में डिप्रेशन, टेंशन, फला फला चीज कहते हैं, ये जब होता है या उस वक्त होता है जब हम पांव को पानी नहीं देते और पांव को वक्त नहीं देते और पांव की सेवा नहीं करते और पांव की खिदमत नहीं करते, ये उस वक्त मिलता है। और पांव की खिदमत यही है कि उसको 10-15 मिनट पांव को पानी में डिबो के बैठ जाओ और उसके बाद पांव को अच्छी तरह मले और उसके बाद हल्की सी तेल की अच्छी तरह उसकी मालिश कर लें, पांव को टखनों समेत ऊपर नीचे अच्छी तरह से। आप 1 दिन करके देखें, अपनी फ्रेशनेस, अपनी सेहत, अपने दिल और अपने दिमाग और अपने असाब और अपने जिस्म और अपनी तबीयत को, मैं कहता हूं आपको खुद पता चलेगा क्या हो गया हमें। बुझी बुझी कैफियत, बुझा बुझा दिल, घुटा घुटा जिस्म और जिस्म, असाब, तबीयत, ये सारी चीजें ये गई वो गई, ये गई वो गई। अब करना तो वैसे ही है, तो 11 तस्बीहें या कहारों की पढ़ना। पानी में पांव डाला तो सेहत याब हो गए, उस पानी से पांव निकाला तो दौलतमंद हो गए। पानी में पांव डाला था तो जादू में मारे और पानी से पांव निकाला तो जादू मारा गया खुद और जादू हार गया। पानी से पांव नहीं डाला था तो जिन्नात शयातीन ने घर और जिंदगी को उजाड़ दिया, बस पानी से पांव निकाला नहीं, जिंदगी में खुशियां खुशहाल। बात लोग मुझे कहने हैं कि जी हम पानी अगर पांव ना डिबो सके, मैंने कहा भाई अमल तो यही है। कहते पांव को सर्दी लगती है, मैंने कहा तजर्बा मैं बताता हूँ, नीम गर्म पानी ले लें। अच्छा चलो ये बताएं, 10 मिनट नीम गर्म पानी में अगर पांव रखे, वैसे भी दिमाग तरोताजा हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा अच्छी तरह पांव की मालिश कर लें, जैतून के तेल की, तिलों के तेल की, सरसों के तेल की, और वो पानी फेंक दें गटर में, नाली में, कहीं फेंक दें, कोई मसला नहीं, उस पानी की कोई एहतियात नहीं, बस फेंक दें। क्यों? जो जुल्मत और नहूसत है वो उस पानी में धुल गई है। जो जादू, जो जुल्मत, जो नहूसत, जो गिलाजत, जो खबासत, जो नजासत, वो उस पानी में धुल गई है, तो उस पानी को फेंक ही देना चाहिए, बस खत्म। पानी फेंक दें। और पांव को जो है, आप अगर सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो अच्छी तरह तेल लगा लें। वैसे भी एक टोटका चलो बताए देता हूं कि पांव को अगर कुछ देर नीम गर्म पानी में रख के तेल लगाया जाए तो इससे जो बीमारियां खत्म होती हैं वो फिर लिस्ट मुझसे सुने। जिनकी नजर कमजोर हो, जिनका हाफसा कमजोर हो, जिनकी याददाश्त कमजोर हो, जिनकी चीजें भूल जाती हों और जिनका दिमाग थका टूटा रहता हो, उनको कहो पानी में पांव डिबोएं, 10 मिनट 15 मिनट डिबो के, फिर पहले हाथ से पानी में पांव मले, जैसे बंदा कोई मैल लगी हो या धोए जैसे, ताकि उसके मसामात खुले। गौर से समझेगा। अमल बताते बताते मैं टोटका बताना शुरू हो गया। 10-15 मिनट पांव डिबो दें, फिर उसको मले। किसमें? उसी बर्तन में, टब में, उसी पतीले में जिसमें आपने पांव डिबोया है। अच्छा, डिबोना टखनों तक है, ये शर्त है। गिट्टे टखने जो है इस तक डिबोना है, क्योंकि
ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ، وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے. اچھا، اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح. ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں. ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں. اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا، پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی. آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے لاجواب کام ہے. صبح کر لے یا کہاروں کا عمل، پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے. ایسا جسم رہے گا، ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح. دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا، پتہ ہی نہیں چلے گا. 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا. اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ. اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی. اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں. پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں. پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک. خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا. بس ہلکی سی مالش کریں، 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی. پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو، دماغ بھی لاجواب چاہتے ہیں، یادداشت بھی بہترین چاہتے ہیں، میموری بھی زبردست چاہتے ہیں، چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں. 10-15 منٹ پانی میں پاؤں بھگو لیں. چلو 10-15 منٹ پھر یا کہار بھی ساتھ ہی پڑھتے جائیں. آم کے آم گٹلیوں کے دام ہیں. اب دیکھیں 2 فائدے میں نے اکٹھے بتا دی. اب تو ضرور کریں گے نا. انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے، کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، دماغ، اعصاب، پٹھے، جسم، ذہن، طبیعت اور ذہنی ٹینشن، گھبراہٹ یا ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن، ٹینشن، فلاں چیز کہتے ہیں، یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوا نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے. یہ اس وقت ملتا ہے. اور پاؤں کی خدمت یہی ہے کہ اس کو 10-15 منٹ پاؤں کو پانی میں ڈبو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملے اور اس کے بعد ہلکی سی تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں. پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے. آپ 1 دن کر کے دیکھیں، اپنی فریشنس، اپنی صحت، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو، میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہمیں. بجھی کیفیت، بجھا دل، گھٹا جسم اور جسم، اعصاب، طبیعت، یہ ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں، یہ گئیں وہ گئیں. اب کرنا تو ویسے ہی ہے تو 11 تسبیحیں یا کہاروں کی پڑھنا. پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے، اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے. پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا. پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا
تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو اجاڑ دیا، بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں، زندگی میں خوشیاں خوشحال۔ بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے، میں نے کہا بھئی عمل تو یہی ہے، کہتے پاؤں کو سردی لگتی ہے، میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں، نیم گرم پانی لے لیں، اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں، زیتون کے تیل کی، تلوں کے تیل کی، سرسوں کے تیل کی، اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں، نالی میں، کہیں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں، بس پھینک دیں۔ کیوں؟ جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، جو جادو، جو ظلمت، جو نحوست، جو غلاظت، جو خباثت، جو نجاست، وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، تو اس پانی کو پھینک ہی دینا چاہیے، بس ختم، پانی پھینک دیں۔ اور پاؤں کو جو ہے آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اچھی طرح تیل لگا لیں۔ ویسے بھی ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں۔ جن کی نظر کمزور ہو، جن کا حافظہ کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، جن کی چیزیں بھول جاتی ہوں، اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو، ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈبوئیں، 10 منٹ 15 منٹ ڈبو کے، پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے جیسے بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے، تاکہ اس کے مسامات کھلیں۔ غور سے سمجھیں گا۔ عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا۔ 10-15 منٹ پاؤں ڈبو دیں، پھر اس کو ملیں، کس میں؟ اسی برتن میں، ٹب میں، اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہے۔ اچھا ڈبونا ٹخنوں تک ہے، یہ شرط ہے، گٹے ٹخنے جو ہے اس تک ڈبونا ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے۔ اچھا اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح، ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں، ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں، اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی۔ آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے لاجواب کام ہے، صبح کر لے، یا کہاروں کا عمل، پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے، ایسا جسم رہے گا ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح، دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ، اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی۔ اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں۔ پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں، پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک، خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا، بس ہلکی سی مالش کریں، 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی۔ پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے، جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو،
دماغ بھی لاجواب چاہتے ہیں، یادداشت بھی بہترین چاہتے ہیں، میموری بھی زبردست چاہتے ہیں، چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں۔ 10-15 منٹ پانی میں پاؤں بھگو لیں، چلو 10-15 منٹ پھر یا کہار بھی ساتھ ہی پڑھتے جائیں، آم کے آم گٹلیوں کے دام ہیں۔ اب دیکھیں 2 فائدے میں نے اکٹھے بتا دیے، اب تو ضرور کریں گے نا۔ انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے، کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، دماغ، اعصاب، پٹھے، جسم، ذہن، طبیعت اور ذہنی ٹینشن، گھبراہٹ یا ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن، ٹینشن، فلاں فلاں چیز کہتے ہیں، یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوا نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے، یہ اس وقت ملتا ہے۔ اور پاؤں کی خدمت یہی ہے کہ اس کو 10-15 منٹ پاؤں کو پانی میں ڈبو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملے اور اس کے بعد ہلکی سی تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں، پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے۔ آپ 1 دن کر کے دیکھیں، اپنی فریشنس، اپنی صحت، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو، میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہمیں۔ بجھی بجھی کیفیت، بجھا بجھا دل، گھٹا گھٹا جسم اور جسم، اعصاب، طبیعت، یہ ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں، یہ گئیں وہ گئیں۔ اب کرنا تو ویسے ہی ہے، تو 11 تسبیحیں یا کہاروں کی پڑھنا۔ پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے، اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے۔ پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا۔ پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو اجاڑ دیا، بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں، زندگی میں خوشیاں خوشحال۔ بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے، میں نے کہا بھی عمل تو یہی ہے، کہنے پاؤں کو سردی لگتی ہے، میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں، نیم گرم پانی لے لیں، اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے، ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں، زیتون کے تیل کی، تلوں کے تیل کی، سرسوں کے تیل کی، اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں، نالی میں، کہیں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں، بس پھینک دیں۔ کیوں؟ جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، جو جادو، جو ظلمت، جو نحوست، جو غلاظت، جو خباثت، جو نجاست، وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، تو اس پانی کو پھینک ہی دینا چاہیے، بس ختم، پانی پھینک دیں۔ اور پاؤں کو جو ہے، آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اچھی طرح تیل لگا لیں۔ ویسے بھی ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں۔ جن کی نظر کمزور ہو، جن کا حافظہ کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، جن کی چیزیں بھول جاتی ہوں اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو، ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈبوئیں، 10 منٹ 15 منٹ ڈبو کے، پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے، جیسے بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے، تاکہ اس کے مسامات کھلیں۔ غور سے سمجھے گا، عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا۔ 10-15 منٹ پاؤں ڈبو دیں، پھر اس کو ملیں، کس میں؟ اسی برتن میں، ٹب میں، اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہے۔ اچھا ڈبونا ٹخنوں تک ہے، یہ شرط ہے، گٹے ٹخنے جو ہیں اس تک ڈبونا ہے، کیونکہ
ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ، وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے. اچھا، اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح. ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں. ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں. اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا، پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا، ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی. آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے ہی لاجواب کام ہے. صبح کر لے یا کہاروں کا عمل، پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے. ایسا جسم رہے گا، ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح. دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا، پتہ ہی نہیں چلے گا. 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا. اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ. اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی. اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں. پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں. پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک. خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا. بس ہلکی سی مالش کریں، 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی. پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو، دماغ بھی لاجواب چاہتے ہیں، یادداشت بھی بہترین چاہتے ہیں، میموری بھی زبردست چاہتے ہیں، چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں. 10-15 منٹ پانی میں پاؤں بھگو لیں. چلو 10-15 منٹ پھر یا کہار بھی ساتھ ہی پڑھتے جائیں. آم کے آم گٹلیوں کے دام ہیں. اب دیکھیں 2 فائدے میں نے اکٹھے بتا دی، اب تو ضرور کریں گے نا. انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے، کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، دماغ، اعصاب، پٹھے، جسم، ذہن، طبیعت اور ذہنی ٹینشن، گھبراہٹ یا ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن، ٹینشن، فلاں چیز کہتے ہیں، یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوا نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے. یہ اس وقت ملتا ہے. اور پاؤں کی خدمت یہی ہے کہ اس کو 10-15 منٹ پاؤں کو پانی میں ڈبو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملے اور اس کے بعد ہلکی سی تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں. پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے. آپ 1 دن کر کے دیکھیں، اپنی فریشنس، اپنی صحت، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو، میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہمیں. بجھی کیفیت، بجھا دل، گھٹا جسم اور جسم، اعصاب، طبیعت، یہ ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں، یہ گئیں وہ گئیں. اب کرنا تو ویسے ہی ہے تو 11 تسبیحیں یا کہاروں کی پڑھنا. پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے، اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے. پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا. پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا
تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو اجاڑ دیا، بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں، زندگی میں خوشیاں خوشحال۔ بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے، میں نے کہا بھی عمل تو یہی ہے، کہتے پاؤں کو سردی لگتی ہے، میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں، نیم گرم پانی لے لیں، اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں، زیتون کے تیل کی، تلوں کے تیل کی، سرسوں کے تیل کی، اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں، نالی میں، کہیں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں، بس پھینک دیں۔ کیوں؟ جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، جو جادو، جو ظلمت، جو نحوست، جو غلاظت، جو خباثت، جو نجاست، وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، تو اس پانی کو پھینک ہی دینا چاہیے، بس ختم، پانی پھینک دیں۔ اور پاؤں کو جو ہے آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے اچھی طرح تیل لگا لیں، ویسے بھی ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں۔ جن کی نظر کمزور ہو، جن کا حافظہ کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، جن کی چیزیں بھول جاتی ہوں، اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو، ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈبوئیں، 10 منٹ 15 منٹ ڈبو کے، پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے، جیسے بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے، تاکہ اس کے مسامات کھلیں۔ غور سے سمجھے گا، عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا۔ 10-15 منٹ پاؤں ڈبو دیں، پھر اس کو ملیں، کس میں؟ اسی برتن میں، ٹب میں، اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہے۔ اچھا ڈبونا ٹخنوں تک ہے، یہ شرط ہے، گٹے ٹخنے جو ہیں اس تک ڈبونا ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے۔ اچھا اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح، ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں، ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں، اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی۔ آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے لاجواب کام ہے، صبح کر لے، یا کہاروں کا عمل پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے، ایسا جسم رہے گا ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح، دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ، اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی۔ اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں، پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں، پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک، خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا، بس ہلکی سی مالش کریں، 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی۔ پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے، جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو،
دماغ بھی لاجواب چاہتے ہیں، یادداشت بھی بہترین چاہتے ہیں، میموری بھی زبردست چاہتے ہیں، چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں۔ 10-15 منٹ پانی میں پاؤں بھگو لیں، چلو 10-15 منٹ پھر یا کہار بھی ساتھ ہی پڑھتے جائیں، آم کے آم گٹلیوں کے دام ہیں۔ اب دیکھیں 2 فائدے میں نے اکٹھے بتا دی، اب تو ضرور کریں گے نا۔ انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے، کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، دماغ، اعصاب، پٹھے، جسم، ذہن، طبیعت اور ذہنی ٹینشن، گھبراہٹ یا ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن، ٹینشن، فلاں چیز کہتے ہیں، یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوا نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے، یہ اس وقت ملتا ہے۔ اور پاؤں کی خدمت یہی ہے کہ اس کو 10-15 منٹ پاؤں کو پانی میں ڈبو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملے اور اس کے بعد ہلکی سی تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں، پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے۔ آپ 1 دن کر کے دیکھیں، اپنی فریشنس، اپنی صحت، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو، میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہمیں۔ بجھی کیفیت، بجھا دل، گھٹا جسم اور جسم، اعصاب، طبیعت، یہ ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں، یہ گئیں وہ گئیں۔ اب کرنا تو ویسے ہی ہے، تو 11 تسبیحیں یا کہاروں کی پڑھنا۔ پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے، اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے۔ پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا۔ پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو اجاڑ دیا، بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں، زندگی میں خوشیاں خوشحال۔ بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے، میں نے کہا بھئی عمل تو یہی ہے، کہتے پاؤں کو سردی لگتی ہے، میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں، نیم گرم پانی لے لیں۔ اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے، ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں، زیتون کے تیل کی، تلوں کے تیل کی، سرسوں کے تیل کی، اور وہ پانی پھینک دیں گٹر میں، نالی میں، کہیں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پانی کی کوئی احتیاط نہیں، بس پھینک دیں۔ کیوں؟ جو ظلمت اور نحوست ہے وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، جو جادو، جو ظلمت، جو نحوست، جو غلاظت، جو خباثت، جو نجاست، وہ اس پانی میں دھل گئی ہے، تو اس پانی کو پھینک ہی دینا چاہیے، بس ختم، پانی پھینک دیں۔ اور پاؤں کو جو ہے، آپ اگر سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو اچھی طرح تیل لگا لیں۔ ویسے بھی ایک ٹوٹکا چلو بتائے دیتا ہوں کہ پاؤں کو اگر کچھ دیر نیم گرم پانی میں رکھ کے تیل لگائے جائے تو اس سے جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں وہ پھر لسٹ مجھ سے سنیں۔ جن کی نظر کمزور ہو، جن کا حافظہ کمزور ہو، جن کی یادداشت کمزور ہو، جن کی چیزیں بھول جاتی ہوں اور جن کا دماغ تھکا ٹوٹا رہتا ہو، ان کو کہو پانی میں پاؤں ڈبوئیں، 10 منٹ 15 منٹ ڈبو کے، پھر پہلے ہاتھ سے پانی میں پاؤں ملے، جیسے بندہ کوئی میل لگی ہو یا دھوئے جیسے، تاکہ اس کے مسامات کھلیں۔ غور سے سمجھیں گا، عمل بتاتے بتاتے میں ٹوٹکا بتانا شروع ہو گیا۔ 10-15 منٹ پاؤں ڈبو دیں، پھر اس کو ملیں، کس میں؟ اسی برتن میں، ٹب میں، اسی پتیلے میں جس میں آپ نے پاؤں ڈبویا ہے۔ اچھا ڈبونا ٹخنوں تک ہے، یہ شرط ہے، گٹے ٹخنے جو ہے اس تک ڈبونا ہے، کیونکہ
ہمارا جو نظام چلتا ہے نا دماغ کے ساتھ، وہ ٹخنوں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایک میڈیکل کا ایک نظام ہے، پورا میڈیکل سائنس کا، طب کا پورا نظام انوکھا ہے. اچھا، اب ٹخنوں تک پاؤں پھر ملیں اچھی طرح. ملنے کے بعد سمجھ لیں پاؤں دھل گئے، خوب ملیں. ملنے کے بعد پھر ہر پاؤں پہ تیل کی مالش کریں. اور اگر یہ عمل سوتے وقت کر لینا، پھر اپنی زندگی کی بہاریں دیکھیں، صحت دیکھیں، نظر دیکھیں، چہرے کی رونق دیکھیں، آنکھ کی چمک دیکھیں، اور یادداشت، ذہن، اعصاب، سارا دن کا تھکا ہارا مارا کٹیا ماریا، ذہنی ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوئی ایسی گئی اور یہ گئی اور وہ گئی. آپ دن کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جس نے صبح شام کرنا ہو اس کے لیے تو ویسے ہی لاجواب کام ہے. صبح کر لے، یا کہاروں کا عمل، پانی میں پاؤں ڈبو کے اس کے بعد اچھی طرح پاؤں ملے اور ہلکا تیل لگا کے سارا دن چلے. ایسا جسم رہے گا، ایسے ہلکا پھلکا ہواؤں کی طرح. دن 20 گھنٹے کا ہو یا 48 گھنٹے کا، پتہ ہی نہیں چلے گا. 48 گھنٹے کا دن کا پتہ نہیں چلے گا. اس کے میرے پاس پھر واقعات ہیں، حوالے ہیں بہت زیادہ. اور شام کو کرے تو لاجواب زندگی. اس کا پانی میں پاؤں ڈبو کے مل کے مالش کرنا 3 مرحلے ہیں. پہلے 10-15 منٹ ڈبونا، پھر اس کو ملنا اپنے ہاتھوں سے پاؤں کو اچھی طرح سے تاکہ اس کے مسامات کھل جائیں. پھر اس کے بعد اس کی مالش کرنا 5 منٹ تک اچھی خاصی ٹخنوں تک. خوب تیل، تلوں کا تیل ہے، بادام روغن ہے، زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، دیسی گھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مالش کرنا. بس ہلکی سی مالش کریں، 10 منٹ 5 منٹ خوب مالش کریں، انگلیوں کے اندر بھی باہر بھی. پاؤں کے حسن و جمال کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. جو کہتے ہیں میرے پاؤں خوبصورت ہو، دماغ بھی لاجواب چاہتے ہیں، یادداشت بھی بہترین چاہتے ہیں، میموری بھی زبردست چاہتے ہیں، چہرے کا حسن و جمال بھی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف بھی چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چین بھی چاہتے ہیں. 10-15 منٹ پانی میں پاؤں بھگو لیں. چلو 10-15 منٹ پھر یا کہار بھی ساتھ ہی پڑھتے جائیں. آم کے آم گٹلیوں کے دام ہیں. اب دیکھیں 2 فائدے میں نے اکٹھے بتا دی. اب تو ضرور کریں گے نا. انسان بھی زندگی میں جب بھی ڈھلتا ہے، کملاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، دماغ، اعصاب، پٹھے، جسم، ذہن، طبیعت اور ذہنی ٹینشن، گھبراہٹ یا ذہنی دباؤ، تناؤ، کھچاؤ، اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، جس کو آپ سائنس کی دنیا میں ڈپریشن، ٹینشن، فلاں چیز کہتے ہیں، یہ جب ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم پاؤں کو پانی نہیں دیتے اور پاؤں کو وقت نہیں دیتے اور پاؤں کی سیوا نہیں کرتے اور پاؤں کی خدمت نہیں کرتے. یہ اس وقت ملتا ہے. اور پاؤں کی خدمت یہی ہے کہ اس کو 10-15 منٹ پاؤں کو پانی میں ڈبو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ملے اور اس کے بعد ہلکی سی تیل کی اچھی طرح اس کی مالش کر لیں. پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر نیچے اچھی طرح سے. آپ 1 دن کر کے دیکھیں، اپنی فریشنس، اپنی صحت، اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے اعصاب اور اپنے جسم اور اپنی طبیعت کو، میں کہتا ہوں آپ کو خود پتہ چلے گا کیا ہو گیا ہمیں. بجھی کیفیت، بجھا دل، گھٹا جسم اور جسم، اعصاب، طبیعت، یہ ساری چیزیں یہ گئیں وہ گئیں، یہ گئیں وہ گئیں. اب کرنا تو ویسے ہی ہے تو 11 تسبیحیں یا کہاروں کی پڑھنا. پانی میں پاؤں ڈالا تو صحت یاب ہو گئے، اس پانی سے پاؤں نکالا تو دولت مند ہو گئے. پانی میں پاؤں ڈالا تھا تو جادو میں مارے اور پانی سے پاؤں نکالا تو جادو مارا گیا خود اور جادو ہار گیا. پانی سے پاؤں نہیں ڈالا تھا
تو جنات شیاطین نے گھر اور زندگی کو اجاڑ دیا، بس پانی سے پاؤں نکالا نہیں، زندگی میں خوشیاں خوشحال۔ بعض لوگ مجھے کہنے ہیں کہ جی ہم پانی اگر پاؤں نہ ڈبو سکے، میں نے کہا بھی عمل تو یہی ہے۔ کہہ رہے پاؤں کو سردی لگتی ہے، میں نے کہا تجربہ میں بتاتا ہوں، نیم گرم پانی لے لیں۔ اچھا چلو یہ بتائیں 10 منٹ نیم گرم پانی میں اگر پاؤں رکھے، ویسے بھی دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھی طرح پاؤں کی مالش کر لیں۔